میں کشمیر یونیورسٹی میں تھا, بیان کر کے باہر نکلا, لڑکے مجھ سے کہنے لگے اس بن تو اس کیا بانو, میں تو کیا شو بانو, تو بن اس بانوا فلانی طبقہ میں تو تو بن جو کہیں طبقہ تو بنو سود اس شاہ ہمدانی کیا شاہ ہمدانی ذریعے کشمیر میں اسلام آمد, اور شاہ ہمدان اور بزرگوں کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام آیا. اس مسلک کی مکمل ترجمانی, اس مسلک کی مکمل پاسبانی, اس مسلک کو جو کا تو مکمل طور پر آج کے زمانے میں پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے والا دیوبند کا علماء کا طبقہ ہے. سیم وہی مسلک قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, فقہ کے بارے میں, بدعات کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, تابعین کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں, آستانوں کے بارے میں جو مسلک کا حق ہے وہ علماء, مسلک اہل سنت والجماعت اور مسلک اہل سنت والجماعت کی آسمانی اس وقت دیوبند کے علماء. علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی, جس کے بارے میں مولانا اشرف تھانوی نے کیا کہا تھا, کہ اسلام کی سچائی کے دلیل انور شاہ ہے. اگر اسلام غلط مذہب ہوتا انور شاہ مسلمان نہیں رہتا. اس بات کو مولانا عبد المجید دریابادی نے نقل کیا اور فرمایا کیا, ایک انگریز نے کہا ہے اسلام کے سچے ہونے کی دلیل امام غزالی ہے, اور ہمارے حضرت تھانوی نے فرمایا اسلام کے سچے ہونے کی دلیل علامہ انور شاہ صاحب. علامہ انور شاہ صاحب وہ شخص ہیں کہ جس کو صرف شکل دیکھی کہ انگریز نے تو مسلمان ہو گیا. تو جس مذہب میں یہ شکل والا ہوگا کیا نورانیت رہی ہوگی, کیا تاثیر ہوگی, واللہ اعلم. اور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا, پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ, کہنے لگے سارے اعمال بند ہیں, ختم نبوت کے کام کی بنا پر اللہ نے مغفرت کر دی ہے. ختم نبوت کی حفاظت ہمارا کام, صحابہ کرام کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ہمارا کام, مسئلہ کے حق امت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. اس لیے میرے بھائیوں ہر باطل سے بچو, اور اگر کوئی بھائی غلط فہمی میں کسی نقلی مہدی کا شکار ہو گیا, کسی نقلی گانے والے کے پیچھے لگ گیا, کسی ایسے مسلمان دھوکے باز کے پیچھے لگ گیا کہ جس نے کہا گانے سب کچھ ہے نماز کچھ نہیں ہے, اپنے آپ کو دھوکوں سے نکالو, اور ایسا نہ ہو کہ ان دھوکوں کے نتیجے میں تمہاری دنیا اور آخر برباد ہو جائے گی, اور ایسا نہ ہو ایمان ختم ہو جائے گا, اور ایسا نہ ہو آخر میں قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدوخت ہے جو یاد تو ظالم, صدوخت ہے جو یاد تو ظالم, وہ دن یاد رکھنا اے ظالموں, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, صدوخت ہے جو یاد یہ مطلب اچھن سے پیو. کیا کرو افسوس, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, افسوس میں نے فلانے کو فالو نہ کیا ہوتا, افسوس باسانے میں گلزار پیرس پوتوں, افسوس باسانے فلانے نسبت, افسوس باسانے فلانے خاتون کو کاٹ کر افسوس کرو گے, افسوس میں یہ ویب سائٹوں کے چکر میں نہ ہوتا, افسوس میرا فرینڈ سرکل جنہوں نے مجھے برباد کر دیا ان کے ساتھ میں نہ رہا ہوتا, افسوس میں نے فلانے دوست کے ساتھ نہ رہا, مجھے چرسی بنا دیا, مجھے ڈرگس کا عادی بنا دیا, مجھے بدکاریوں سکھا دی. جناب وہ لٹریچر, وہ ویب سائٹیں, وہ یوٹیوب, وہ فیس بک اور وہ نیٹ کے ان تمام سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کے نتیجے میں گمراہی آ جائیں گی, جن کے نتیجے میں مائنڈ سیٹ بگڑ جائے گا. اور اپنے آپ کو بچانے میں اگر کامیاب ہو گئے اور ہم ایمان پر اور اپنے اخلاق کو کام تو زندگی کامیاب. اور ہم جہاں جس جگہ رہ رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنی ایمان کی بھی فکر کریں اور امت کے جوانوں کی ایمان کی بھی فکر کریں. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, والدین کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کے پڑھے لکھے انسانوں کی ذمہ داری ہے, اور کس کی ذمہ داری ہے. ورنہ ایسا نہ ہو الامان الحفیظ کہ لالچوں کی بنا پر کمزور ایمان والا اپنے ایمان چھوڑ دے گا, دباؤ میں آ کر کے کمزور ایمان والا اپنے ایمان چھوڑ دے گا, کنفیوژن کی بنا پر اپنا ایمان چھوڑ دے گا, تو مرتدوں کی پھر شروع ہو جائے گی. ایسا نہ ہو, کیونکہ قرآن کریم کی پیشن گوئی ہے اور اللہ کے نبی ایسا نے فرمایا ہمیں تو آگ لگی ہے کفر کی, آگ لگی ہے فحاشی کی, آگ لگی ہے زناکاریوں کی, آگ لگی ہوئی ہے بدکاریوں کی, آگ لگی ہوئی ہے. اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں چیخنا بھی ہے, بولنا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے, منتیں بھی کرنی ہیں, اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص کو کہنا ہے اللہ نے جو تم کو دیا ہے, عہدہ ہے, سورسز ہیں, بولنے کا پاور ہے, قلم ہے, جو کچھ بھی ہے, تم سوچو اپنی اس چیز کو کس چیز کے لیے استعمال تم کر رہے ہو. تم اپنی جوانی کو کس چیز میں برباد کر رہے ہو, تم اپنی کرسی کو کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہو, تم اپنے بولنے کے پاور کو کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہو, تم اپنے قلم کو کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہو. تم نے اگر تعلیم کے نام پر لڑکوں اور لڑکیوں کا ڈانس کرا ہے تو اسے کیا ملے گا امت کو. ہر شخص سوچے میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ انسانیت اور ایمان والوں کے لیے خیر کا معاملہ ہے یا نہیں. بس ہمیں دو ذمہ, خود بچنا اور لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی فکر کرنا. اگر ہم اس کے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. میں حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الف 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 مرہ 23 سال آپ نے محنت کی. وہ زمانہ بھی ہوتا تھا ایک کلمہ پڑھنے والا پورے سال تیار نہیں ہوتا تھا, اور ایک زمانہ وہ آ گیا کہ صبح سے شام تک آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی, صرف کلمہ پڑھاتے تھے. فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا منظر آ گیا سامنے. پھر جب آپ نے حج فرمایا, اس مینا میں, جس مینا میں آپ پر پتھر مارے جاتے تھے, اس مینا میں آپ کے سامنے لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام بیٹھے. آپ نے فرمایا, لوگو اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں نے دین تم تک پہنچایا یا کہ نہیں, کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کر کہا, یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے, آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اونگلی اٹھا کر فرمایا, اللہم اشہد, یا اللہ گواہ رہیں انہوں نے تسلیم کر لیا دین, میں نے ان کے حوالے کر دیا, مجھ سے بری ہوں. اس کے بعد فرمایا, انی فرضتکم علی الحوض, میں پہلے رخصت ہونے والا ہوں. اب اگلے سال اس میدان میں تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی, یہ آخری ملاقات اس میدان میں, تم ہوں گے میں نہیں ہوں گا. کیا بیتی ہوگی اس وقت صحابہ کرام کے ذہنوں پر کہ ہم آخری ملاقات, آخری نظارہ کر رہے ہیں مینا کے میدان میں. پھر فرمایا, میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. پھر فرمایا, جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں فخر کروں گا باقی قوموں پر, میری امت کیسی اچھی ہے, یعنی میری امت کے علماء کتنے اچھے ہیں, میری امت کے جوان کتنے اچھے, میری امت کے افسران ملازمین کتنے اچھے, میرا امت کا بزنس مین کتنا اچھا, میری امت کا فلاں طبقہ, میری امت کی بیٹیاں کتنی با پردہ با حیا. میں فخر کروں گا. باقی قوموں کے پاس ایسے لوگ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, نہ حلال ہے نہ حرام ہے, کچھ بھی نہیں. کہ فرمایا, مگر خبردار میرے سامنے اس حال میں مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے. چلو کاربون کو سوچو, کیا ہماری زندگی ایسی گزرے گی کہ ہم اپنے نبی کے لیے شرمندگی کے لفظ تو میں بتا رہا ہوں, ورنہ شرمندگی نہیں. اللہ کے نبی نے جو لفظ فرمایا تھا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, اور خود ترجمہ نہیں, میں نے ایک سید عالم کا ترجمہ پڑھا ہے. اس سید عالم وہ نبی کے خاندان کا ہے, اسی نے ترجمہ کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ میں نے ترجمہ نہیں کیا, ترجمہ آپ کے صاحب آپ کے خاندان کے سید عالم نے کیا تھا, میں ترجمہ نقل کرتا ہوں, میں اپنی ذمہ داری نہیں لیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, لوگوں میرے پاس اس حال میں مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے. آپ نے فرمایا, فلا تصودوا وجہی, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے. عہد کرو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں گے کہ قیامت کے میدان میں ہم کو دیکھ کر ہمارا نبی خوش ہو جائے, نہ کہ ہمارے نبی کا دکھ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.